السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فضل اور کرم سے دوسرا BT کا یہ چائے حلقہ منعقد کرنے کی اس ٹیم کو توفیق دی، اور آپ تمام لوگوں کو اس میں شرکت کی توفیق دی، مجھے بھی، چونکہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں وقت کا تقاضا ہے کہ بات بہت زیادہ لمبی نہ کی جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو دور ہم لوگ جس سے گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سب سے بہترین دور ہے وہ میرا ہے، پھر کہا کہ اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ تو جو بہترین دور تھا، 3 ادوار کے بارے میں آپ نے کہا تھا، وہ گزر چکا ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ اب فتنے ہمارے اوپر کالی بارش کی طرح، ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے کالی بارش ہو رہی ہے اور اس بارش کی طرح ہم پہ سایہ فگن ہیں اور ہم پر گر رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے کہ ہم فتنوں کے بارے میں کچھ باتیں جان لیں۔ فتنہ کہتے کس کو ہیں؟ دراصل یہ عربی کا ایک لفظ ہے جس کا معنی آزمائش کے ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے معنی آزمائش کے ہیں اور اس کے معنی گمراہی کے بھی ہیں، مگر آزمائش کے کیسے ہیں اور گمراہی کے کیسے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ تو اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان بہت مالدار ہے اور مالداری اس کے پاس ہے، اگر اس پیسے کو استعمال کس اعتبار سے کرتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، یہ آزمائش ہے کہ وہ کیسے کر رہے ہیں۔ اگر اس پیسے کو اس نے جائز جگہوں پہ استعمال کیا تو وہ پیسہ جو ہے اس کے لیے ایک بہت منافع بخش سودا ہوگا، مگر جیسے ہی اس نے جوا کھیلنے لگا، شراب پینے لگا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا، عیاشی کرنے لگا، یہ گمراہی میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس طرح سے بہت سارے مسئلے مسائل، بہت سارے فتنے ہمارے درمیان گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں ابھی کل ایک شخص سے ملا تھا، مجھے بہت افسوس ہوا کہ آج امت مسلمہ کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی قلت نہیں ہے، مگر میں کل جب جا رہا تھا اس سے میں نے امرود لیا، وہ شخص مجھے دیکھ کر اچانک رونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ کتنے کا ہو؟ اس نے کہا 50 روپے۔ میں نے کہا کہ یہ داغ والے امرود 50 کو بیچ رہے ہیں؟ وہ رونے لگا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے امرود میں لے لوں گا، مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کیا کہ میں ایک غریب شخص ہوں، میرے دونوں پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، میری کمر ٹوٹی ہوئی ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا شادی ہوئی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ شادی کیوں نہیں؟ کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا مگر ایک حادثے میں وہ انتقال کر جاتا ہے اور آج حالات ایسے ہیں کہ گھر چلانا مشکل ہے، میں شادی کیسے کروں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، مگر اور اس کی اگل بغل جس ایریا میں وہ رہتا ہے بہت پیسے والے لوگ ہیں، مگر کہتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حالات اتنے خراب ہیں۔ تو ہم جو ہیں آج جڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جو یوتھ کو میرا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم جو جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے اس اچھے کام کے لیے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر، ہماری استطاعت ویسی نہیں ہے مگر ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ بہت بڑا ہونا چاہیے۔ ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے مشکلیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، اور اس کو لے کر انشاءاللہ چلنا ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں کہا ہے اور بہت زبردست بات کہی ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو کہیں تمہیں تمہاری مال اور کہیں تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا وہ کیا ہوگا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، وہ تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے ہماری دنیا کی، ہماری تغدو، صبح جب ہم اٹھتے ہیں تب سے لے کر رات کو سوتے وقت ہماری تغدو، جد و جہد، محنت اور جتنی کوششیں ہیں ساری کی ساری دنیا کے لیے ہیں۔ ہم اس میں دین کا وقت نکال نہیں پاتے ہیں، مل جاتا ہے تو الحمدللہ، نہیں ملا تو اللہ جب توفیق دے گا تو پھر انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ مگر آج صبح ہم کو اگر کہہ دیا جائے کہ صبح 6 بجے ہم کو ڈیوٹی آنا ہے، 6 بجے ہمیں آنا ہے، تو ہم اپنے باس کی بات کو سب سے سپیریئر رکھتے ہیں کہ بس اس نے کہا ہے تو ہمیں کر جانا ہے۔ مگر جب نماز کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی فجر کی نماز کو دینے کے لیے؟ جب باس کی بات آتی ہے تو اس کی بات کو ہم ایک دم آنکھ بند کر کے سر تسلیم خم تسلیم کر لیتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتے ہیں۔
آپ کو معلوم ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو کہا لگاتے دیکھا، بہت زوروں سے ہنس رہا تھا، تو آپ پوچھتے ہیں کہ اے وہ شخص، کیا تم پلسرات سے گزر چکے ہو؟ وہ امید نہیں کر رہا تھا، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، امام صاحب کے چہرے کو بغور دیکھتا ہے اور تعجب میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے شیخ صاحب یہ کیا کہہ رہے؟ کہا ہاں اصل میں کہا ہنسنے کی، تم کیا اس طرح سے ہنس رہے، تم کامیاب ہو گئے ہو؟ اور لوگوں نے دیکھا کہ زندگی بھر جب تک وہ زندہ رہا کبھی مسکرایا نہیں۔ آج ہمارے سامنے الحمدللہ رمضان کا مہینہ آیا، ہم سب اپنا محاسبہ کریں انکلوڈنگ می کہ کیا اثر ہم پر پڑا۔ ہم نے قرآن کی تراویح سنی، پورے 30 پارہ سنے، ہمارے ذہنوں پر، ہمارے دل پر، ہمارے دماغ پر کیا اثر پڑا؟ آج رسول اللہ کی اتنی حدیثیں ہم سن جاتے ہیں مگر اثر نہیں پڑتا، مگر امام صاحب کی ایک بات اس کے دل پر ایسی اثر پڑی کہ اس شخص نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ سوچ کرتے کہ ہمیں کتنی فکر ہے، ہمیں فکر ہے کہ کس طرح سے مال کمانا ہے، کس طرح سے اپنے اولاد کی اچھی پرورش کرنی ہے، کس طرح اپنی بیوی کو اچھے انوائرمنٹ دینا ہے، اچھا گھر دینا ہے، اپنے والدین کے لیے کس طرح سے اچھی سے اچھی زندگی دیں۔ ہماری تمام کوششیں صرف میٹریلسٹک ہو کر رہ گئی ہیں، صرف دنیاوی ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہماری آخرت کے بارے میں ہم بہت کم سوچتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں تابعین کا کہنا ایسا ہے کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو سمجھتے کہ وہ پاگل ہیں، وہ مجنون ہیں، وہ اس طرح سے دنیا کو حقیر سمجھتے تھے کہ دنیا کی اہمیت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ آج آپ دیکھ لیجئے بیت المقدس کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، مگر اس کو جس شخص نے فتح کیا، جس کی حکمرانی وہاں تھی، جس کو وہاں کا گورنر بنایا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ ابھی چونکہ عشرہ مبشرہ کی بات چل رہی تھی، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر نے، جب یہ عیسائیوں نے کہا کہ آپ اپنے حکمراں کو بلائیے، اس کے ہاتھ میں ہم چابی دیں گے، تو حضرت ابو ہریرہ ان کو بلایا جاتا ہے، مگر جب حضرت عمر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا ان لوگوں نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں جوتی ہے اور آپ نے اونٹ کا لگام تھامے ہوئے ہے، اونٹ کی ڈوری پکڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے گورنر سے ملنے جاتے ہیں پہلے، اس کے بعد میں پہلے گورنر کے پاس، جب گورنر کے پاس جاتے ہیں تو گورنر کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کیا کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں آپ کا انتظام کہیں الگ کر دیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الگ کیوں؟ کہا کہ نہیں آپ چلیے، آپ الگ انتظام کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی کہ اپنے گورنروں کے گھروں کو جایا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ کس طرح کی زندگی گزار رہا، کہیں عیش و عشرت میں یہ مبتلا ہو کر کہیں پورے اسلامک اسٹیٹ کو بدنام نہ کر دے۔ جب جاتے ہیں حضرت عمر ان کے گھر کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی، ایک بو جس میں تیر رکھا جاتا ہے، اس میں تیریں تھی اور کمان دیوار پہ ٹنگا ہوا تھا، اور ایک ٹوٹا سا گلاس تھا، برتن تھی۔ تو کہا کہ اور سارا سامان آپ رہتے کہاں ہیں؟ کہا کہ میں اسی روم میں رہتا ہوں۔ کہا آپ سوتے کہاں ہیں؟ کہا اسی چٹائی پہ سوتا ہوں۔ کہا کہ اب کھانے پینے کے برتن بس یہی میری کل کائنات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹرلی رو دیتے ہیں وہاں پر۔ کو آئے تھے اس مقصد کے تحت کہ انکوائری بھی کر لیں کہ کس طرح کا یہ اسٹیٹ چلا رہے ہیں، اور دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ سے اللہ تعالیٰ کچھ سوال کرے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو لوگوں نے کہا، اپنے اپنے خواہشات کو ظاہر کیے۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھا کہ اگر آپ کو اللہ نے یہ دے تو لوگ اپنے اپنے سوال۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ کو اگر اللہ طاقت دے تو آپ کیا چاہیے گا؟ کہا کہ میں چاہوں گا ایک روم ہو، ایک گھر ہو، اور جس میں ابو عبیدہ جیسے سارے لوگ موجود ہو، اس میں جو ان کی خصلت جو ہے۔ تو ہم آج اسلام کے ماننے والے ہیں۔ صحابہ کے پاس بہت پیسہ نہیں تھا، مالداروں کی بات آتی ہے، بس 2 صحابی کے نام ہم جانتے ہیں، یہ 2 صحابی مالدار تھے، مگر اکثر صحابی مطلب فقراء تھے، غریب الغرباء تھے۔ تو اسی پہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں آ کر غریب الغرباء ہے۔ آج ہمارے پاس پیسہ ہے مگر ہمارے پاس وہ انٹینسٹی، وہ دل نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس بہت پیسہ ہے مگر وہ دل نہیں ہے۔ ہاں ہم اور نہ ہی اسلام کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت، خاص کر یوتھ کی، کیا ہے، سب سے زیادہ ٹارگٹ کسی کو کرتے ہیں تو علماء کرام کی۔ علماء اکرام کو وہ اتنا ٹارگٹ کرتے ہیں اور متنفر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ آپ علماء اکرام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر علماء کو برا بھلا کہیں گے تو آپ سوچ کر دیکھیں کہ آپ دین کس سے حاصل کریں گے۔ ہاں انسان ہونے کے اعتبار سے ان میں کچھ غلطیاں ہیں، کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں، مگر آپ یہ بتائیں اللہ کے رسول نے ورثۃ الانبیاء کسے کہا ہے؟
آج ہم علماء سے اتنا متنفر کیوں ہیں؟ آج کیوں نہیں جڑ رہے ہیں ان سے؟ آج تعلیم کا جو ہمارا ممبر اور محور ہے وہ علماء اکرام ہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو مجھے ایک بات بتائیے، کیا قرآن کو اٹھا لیا جائے گا؟ حدیثوں کو اٹھا لیا جائے گا؟ صحیح بخاری کے جو صحیفے ہیں اس کو پلین کر دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا علماء اکرام کو موت دے کر کے، علماء کی موت ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیجئے امام تیمیہ رحمہ اللہ جیسے شخص کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، یا پھر آپ امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخصیت کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑے وقت کے امام تھے، اور آج اللہ نے ہمیں جو عالموں سے نوازا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علماء سے نوازا جس سے ہم دین سیکھ لیتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں جو بات کہی ہے، وہ جو دعا سکھلائی، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ مطلب کہ دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ صراط المستقیم کی ہے۔ آج دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں، آج بلینس لوگ موجود ہیں، مگر کیا یہ ہدایت سب کے پاس موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ جس کے پاس موجود ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری دعائیں قرآن میں سکھلائی ہے، مگر سب سے پہلی دعا جو سکھلائی وہ کیا تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھا راستے پہ چلنے کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے۔ کیونکہ اگر راستہ ٹیڑھا ہو گیا، اگر ہم راستے سے متنفر ہو گئے، بھٹک گئے، فتنے میں پڑ گئے، تو پھر ہمارا دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گا۔ اور اصل کامیابی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ تو جس کی دنیا برباد ہو گئی وہ اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی اگر ہمیں ہدایت نہیں ملی تو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی قدر کریں اور علماء اکرام سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ میں جو آیت پڑھ رہا تھا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کیا ایمان والو کہیں تمہیں تمہاری مال اور کہیں تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے کیا فرماتے ہیں؟ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو ہم نے تمہیں پیسہ دیا اس کو خرچ کر لو۔ کب تک؟ موت آنے سے پہلے۔ جو پیسہ ہم کو آج دیکھ لیجئے بہت تھوڑا رقم، آج بی ٹی کو چلانے کے لیے بہت تھوڑا رقم 250 روپے کا ممبرشپ منیمم، اور اس میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس سے کم بھی اگر دیں کوئی مشکل نہیں ہے، ایک اسٹینڈرڈ اماؤنٹ 250 رکھ دیا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں پر کوئی موجود ایسا شخص ہو جس کے پاس مہینے میں 250 روپے موجود نہ ہو۔ ہم 350 روپے کا ریچارج کروا لیتے ہیں 28 دن کا، مگر وہ 250 روپے کہاں استعمال ہوں گے؟ آج ہمارے بہت سارے اسکیم چلتے ہیں جس میں ایک فنڈ ایسا ہے کہ جو غریب غربا لوگ ہیں، جن کے پاس خاص کر بیوہ ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کے لیے منتھلی راشن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ نا جی، تو منتھلی راشن کا انتظام اسی پیسے سے ہوگا۔ تو سوچئے آپ کے پیسے سے کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی پیٹ بھری جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مال کو جہاں ہم ریچارج کرا لیتے ہیں 350 روپے کا، وہاں ہم 250 روپے یا اس سے کم جتنی اللہ نے توفیق دی ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس تنظیم میں ڈونیٹ کریں گے، اور اگل بغل اپنے لوگوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو معلوم ہے مسند احمد ابن حنبل کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے وقت آ جاتا ہے، ایک بوڑھا شخص کا، وہ اپنے مال کا آدھا مال دے دیتا ہے، اور ایک جوان شخص ہے مگر اس نے اللہ کے راستے میں بہت تھوڑا رقم دیا، مگر کہتے ہیں کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ نوجوان زیادہ مستحق ہے ثواب کا۔ کیوں؟ اس کے پاس ابھی زندگی باقی تھی، اس کے اندر مال کی شدت تھی، ابھی وہ بہت ساری زندگی کو ابھی جیتا، بہت سال زندہ رہتا، مگر یہ بوڑھا جو دے رہا ہے وہ آخری وقت میں دے رہا ہے، اور اب اس دنیا سے جانے والا دے رہا ہے۔ مگر جو حقیقت یہ ہے کہ اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ جوان تھا۔ ہم سب بھی جوان ہیں یہاں پر، اگر آج ہم 1 روپے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ہمارے لیے اس کی اہمیت 1 روپے ہو سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کتنا محبوب ہے یہ ہمارا اخلاص طے کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت طے کرے گی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جتنا ہو پائے اس تنظیم کو صرف مال سے ہی نہیں، اپنے اطوار سے، اپنے کام سے، ہر طرح سے تقویت پہنچائیں گے کہ یہ امت کے لیے بینیفیشیل ہو سکے، امت کے لیے فائدہ مند ہو سکے
انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے نا جی. تو بہت ہی مختصر، چونکہ باتیں بہت ساری تھیں مگر وقت کا تقاضا یہی ہے کہ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور اس میں اگر کچھ خرابی آ گئی ہے تو شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کہی گئی باتوں کو سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد جو سننے والے لوگ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو قبول فرما لیں اور اس طرح کی متعدد محفلوں کو سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.